بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چاہتا ہوں کہ وسیلہ فاطمہ زہرا کے حوالے سے باتیں شامل کرتا ہوا چلوں۔ تو وسیلہ فاطمہ زہرا میں یہ بات یاد رکھیں، قضائے حوائج، مشکلات اور پریشانیوں کے خاتمے کے لیے شہزادی کونین کی بارگاہ مقدس سے کچھ روایات کی روشنی میں کچھ نمازوں کا بیان بھی، اور اس سے پہلے جب بات چل رہی ہے جناب سیدہ کے نور کے حوالے سے، تو ایک جملہ صرف دعائے نور کے بارے میں۔ دعائے نور ویسے تو آنکھوں کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد آیت الکرسی 3 دفعہ اول و آخر درود کے ساتھ آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ سورہ الحمد 7 مرتبہ شفا کی نیت سے آپ کر سکتے۔ خاک شفا کو آنکھوں پہ لگانا آنکھوں میں اور روشنی اور فائدے کے لیے آپ کر سکتے، بہت سارے اعمال۔ لیکن دعائے نور جناب سیدہ کیا تھا، آنکھیں پورے جسم میں ایک ہی مقام نور کا، اور شہزادی کونین کا عطا کیا ہوا بہترین تو دعائے نور۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ سے یہ دعا مخصوص بیان کی گئی، سمجھی گئی، صرف بخار سے بچنے کے لیے یا بخار سے نجات کے لیے۔ تو اگر چاہتے ہیں یقین کے ساتھ تو ہر صبح اور شام دعائے نور کی تلاوت انسان کو ہر قسم کے بخار سے بچاتی ہے۔ تو چونکہ سیدہ کا وسیلہ، اس اعتبار سے ایک اور دعا شہزادی کونین کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے پڑھنے کے لیے، اللہم نور بصری و بصیرتی و سریرتی، اے پروردگار میری آنکھوں کو منور کر دے، بصیرت اور ہے بصارت اور ہے، میری آنکھیں منور کر دے۔ اللہم نور بصری آنکھیں، و بصیرتی فکر عقل، و سریرتی میرے سکون اور آسائش، ان سب کو نورانی کر دے۔ بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا، تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کا، ان کے بابا کا، ان کے شوہر کا، ان کی اولاد کا۔ جناب سیدہ کے نام سے لفظ نور سے بات یہاں تک پہنچائی کہ غشیت ابصار الملائکہ، ملائکہ کی آنکھیں دیکھنے سے عاجز رہ گئیں۔ وَخَرَّتِ الْمَلَائِكَةُ لِلَّهِ ساجدین، اور سب کے سب ملائکہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ اب اگر استغاثہ سمجھنا چاہتے تو شہزادی کونین کی بارگاہ مقدس میں 2 رکعت نماز استغاثہ بطریق نماز فجر، جیسے اپنی صبح کی نماز پڑھتے ہیں، نماز استغاثہ 2 رکعت جناب سیدہ فاطمہ زہرا بجا لاتی ہیں قربتاً الی اللہ کی نیت سے۔ اور نماز پڑھنے کے بعد طریقہ استغاثہ میں آسان الفاظ میں اپنی پیشانی سجدے کے عالم میں رکھیے، اور 100 بار یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، پھر دایاں رخسار رکھیے 100 بار یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، پھر رکھیں بایاں رخسار یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ 100 مرتبہ۔ اس کے بعد آخر میں پھر رکھیں پیشانی اور 110 بار یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، 410 مرتبہ مکمل ہو گیا یہ ذکر یا فاطمہ۔ اس کے بعد ایک مختصر دعا یا آمنا من کل شیء الی آخر الدعا، دعاؤں کی کتاب میں خاص طور سے باقیات صالحات میں استغاثے کے عنوان سے کتاب صحیفۃ الزہرا میں یہ آپ کو مل جائے گی۔ تو رہی بات اور روایت کی، اس سے بات کو ملاتے فرشتے سجدے کے عالم میں ہیں۔ سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ نور سیدہ کی روشنی سے متاثر ہو کر۔ آپ استغاثہ کیوں کر رہے ہیں؟ وسیلہ فاطمہ زہرا سے متاثر ہو کر۔ ان کا سجدہ ایک آپ کا سجدہ، ان کی تسبیح، ان کی تحمید، آپ کی گفتگو یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ۔ تو شہزادی کونین کے نور مقدس کے اعتبار سے
نماز استغاثہ، آنکھوں کے نور کی دعا، دعائے نور خود بخار کے دفعیے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری باتوں میں سے روایت مکمل کرتے ہوئے قالو، فرشتوں نے کہا، ما ھذا النور الہنا و ربنا و سیدنا، اے ہمارے معبود، رب، پروردگار بتا دے یہ کیسا نور ہے؟ قال ھذا النور من نوری، یہ نور میرے نور سے ہے، خلقتہ من عظمتی، میں نے اسے اپنے نور عظمت سے خلق کیا، وَأَسْكَنْتُهُ فِي سَمَاءِ، اور میں نے اسے اپنے آسمان پر رکھا۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے اس کو قرار دیا اپنے نبی کی صلب میں، وَأَخْرَجُهُ وَأَخْرَجُ ذَلِكَ النور، اور میں اس نور کو وجود بخشوں گا، من صلب نبی، ایسے نبی کی صلب سے، افضل جمیع انبیائی، جو میرے تمام انبیاء سے افضل ہوں گے، وَأَخْرُجُ مِنْهُ الْأَئِمَّةَ، اور میں اس نور سے اپنے سلسلہ امامت کو متصل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ روایت آپ کی خدمت مقدس میں، اور ایک اور روایت آپ کی خدمت میں جناب عمار یاسر اس روایت کو بیان کر رہے، اور روایت عمار کہتے ہیں کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے بیان کرتے ہوئے، جابر سنیے، عمار سنا رہے ہیں، سنائیے عمار روایت کو، کیا سناتے؟ فرماتے جابر میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ، مولا کائنات کے ساتھ میں جناب سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مولا کائنات نے سلام، میں نے بھی سلام پیش کیا۔ شہزادی فرماتی ہیں یا علی ادنو منی، میرے قریب آ جائیے۔ عمار کہتے ہیں میں موجود، مولا قریب ہوئے، سیدہ فرماتی ہیں یا علی ادنو منی، قریب آئیے، لے احدث، تاکہ میں آپ کے لیے بیان کروں، بما کان وما یکون وما لم یکن الی یوم القیامت۔ تین باتیں آپ نے بیان فرمائی کہ یا علی میرے قریب آئیے تاکہ میں بیان کروں آپ کے لیے کہ جو ماضی میں ہو چکا، جو مستقبل میں ہوگا، اور جو نہیں ہونے والا تا قیام قیامت تک۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ سننا تھا کہ مولا رجع القہقرہ، آپ الٹے پاؤں باہر نکل گئے۔ کہتے ہیں عمار میں مولا کے ساتھ ساتھ مولا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ کے رسول کو سلام پیش کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر مسکرا کے فرمایا یا علی ہمارے قریب آئیے، آپ بتائیں گے کہ آپ کیا دیکھ کر آئے ہیں، فاطمہ نے آپ سے کیا کہہ دیا ہے، کہ ہم بتا دیں۔ فرماتے ہیں مولا یا رسول اللہ حدیث من کا افضل، آپ سنائیے تو افضل بات ہوگی۔ کیا طریقہ ہے فضیلت فاطمہ بیان کرنے کا۔ یہ محفل میلاد نہیں، سنت معصوم پہ عمل ہو رہا ہے۔ سنانے والا بھی معصوم، سننے والا بھی معصوم، اور دونوں کے دونوں ایسے معصوم کہ مرتبے میں فاطمہ زہرا سے بلند۔ ایک کو مصطفیٰ کہتے ہیں، ایک کو مرتضیٰ کہتے ہیں۔ تو ذکر فاطمہ کبھی بلند، اتنا بلند کہ خدا فرمائے فرشتے سنیں، کبھی مصطفیٰ فرمائیں مرتضیٰ سنیں۔ تو آج کی محفل خدا اور رسول خدا اور مولا مشکل کشا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے فضائل فاطمہ کا بیان۔ امام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ آپ سنا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی آپ فاطمہ کے پاس گئے تھے، فاطمہ زہرا نے آپ سے اس طرح
بیان کیا اور آپ پلٹ کے میرے پاس آ گئے۔ مولا نے سر جھکایا، جی یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی ہوا۔ ارشاد فرمایا، یا علی اوا لا تعلم، کیا آپ نہیں جانتے کہ فاطمہ کا نور ہمارے نور سے ہے؟ یہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو نہیں جانتے وہ جان جائیں، فاطمہ ایک عورت نہیں ہے، فاطمہ نور محمد اور علی کی طرح نور الہی کا شاخصانہ ہے۔ اس لیے اپنے اصحاب کے درمیان اللہ کے رسول نے مولا کائنات سے جملہ ارشاد فرمایا، یا علی کیا آپ نہیں جانتے؟ اور روایت کا جملہ عمار کہتے ہیں کہ جیسے ہی مولا نے اللہ کے رسول کا جملہ سنا، سجدے شکر میں چلے گئے اور سجدے سے سر اٹھا کے اللہ کے رسول کی بارگاہ سے پھر در سیدہ پر آئے۔ عمار کہتے ہیں میں مولا کے ساتھ ساتھ آیا، مولا سیدہ کے پاس پہنچے، سلام عرض کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، فرمایا ابو الحسن بابا کے پاس گئے تھے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرا مولا صحیح کر رہا ہو صفا اور مروہ کے درمیان۔ صفا اگر فاطمہ کو کہیے تو مروہ مصطفیٰ کو کہیے، اور صفا مصطفیٰ کو کہیے تو مروہ فاطمہ کو کہیے۔ ولایت اور امامت ہے ان دو کے درمیان، کبھی یہاں سے وہاں جاتے ہیں، کبھی وہاں سے یہاں آتے ہیں، یا یوں کہیے طواف مکمل ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، جی بابا کے پاس گیا۔ فرماتی ہیں آئیے چچا کے بیٹے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پروردگار نے میرے نور کو جب خلق فرمایا تو میرے نور کو پروردگار نے ودیعت فرمایا جنت کے درختوں میں سے ایک افضل ترین درخت کے اندر،